बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग को 17 दिन गुजर चुके हैं। इस जंग में दोनों तरफ से शदीद हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कामयाबियों के दावे हो रहे हैं। मसलन अमरीकी सेंटकॉम के फौजी जनरल ब्रैड कॉपर ने ताज़ा बयान में कहा है कि हमने ईरान में 6000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। हमने ईरान के 100 बाहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ा दावा है अमरीकी फ़ौजी इदारे सेंटकॉम के चीफ की तरफ से कि हमने ईरान के 100 बाहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं और हमारे दिन रात हमले चल रहे हैं। कोई घंटा ऐसा खाली नहीं रहता है जिसमें हम ईरान पर बमबारी ना करते हों। ये अमरीकी फ़ौजी जो इदारा है सेंटकॉम, जो मशरक़ वस्ता में जंगी कार्रवाइयों का इदारा है और ईरान के खिलाफ जंग का मेन इदारा है, उसके चीफ ने यह बात कही है कि हमने 100 बाहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं। क्या वाकई ऐसा है? अभी तक ईरान ने कंफर्म नहीं किया कि हमारे वाकई 100 बाहरी जहाज़ तबाह हुए हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार तो कह रहे हैं कि इतने कसीर तादाद में जहाज़ तो ईरान के पास है ही नहीं, और ईरान की जो असल समंदरी तेज़ रफ्तार जो कश्तियाँ हैं वो तो ज़मीन के नीचे, गारों के नीचे छुपाई गई हैं। बवक्त ज़रूरत जब अमरीका अपने बाहरी जहाज़ भेजेगा आबनाए हुर्मुज़ में या खलीज फ़ारिस में, तो उस वक्त वो बाहरी कश्तियाँ निकाली जाएंगी और अमरीका के साथ फिर लड़ाई होगी। बहरहाल, एक तरफ अमरीका का ये दावा है तो दूसरी तरफ ईरान के शदीद हमले चल रहे हैं। आज की खबर है, यदीयोत आहरोनोत इसराइली मीडिया है, उसने भी कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर क्लस्टर म्यूनिशन वाले बम मारे जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ गई है। यानी इसराइली यदीयोत आहरोनोत जो मीडिया है वो कंफर्म कर रहा है कि ईरान क्लस्टर मिसाइल मार रहा है और उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। अल जज़ीरा ने इसराइली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान जो मिसाइल मार रहा है, अगर 4 या 5 मिसाइल मारे जाएँ तो उनमें से सिर्फ एक मिसाइल गिराया जाता है, बाकी 3-4 गिराए नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, RO3, RO4, पैट्रियट या थॉट का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये बात इसराइली मीडिया कर रहा है कि चूँकि इसराइल ईरानी मिसाइलों को पकड़ने वाले, गिराने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी देख रहा है, इस वजह से ईरानी मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो गया है। फिर आज की एक और ख़बर यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो ईरान के इसराइल पर हमले हुए हैं उसकी वजह से 142 इसराइली शहरी ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, जिसका मतलब है कि ईरानी मिसाइल काफ़ी नुकसान इसराइल के अंदर जाकर डाल रहे हैं। यहाँ पर एक और ख़बर भी मौजूद है और वो ख़बर बड़ी अहम है कि अब तक ईरान ने कितने मिसाइल इसराइल पर मारे हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा हमसे भी पूछा गया कि अब तक कितने मिसाइल और कितने ड्रोन ईरान ने इसराइल पर मारे हैं। इस हवाले से एक इंतहाई अहम जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है। ईरान ने 17 दिनों में इसराइल पर, अमरीका पर जो मिसाइल मारे उनकी तादाद 1185 से ज़ायद है, यानी 1200 के करीब तादाद है जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं 17 दिनों में। अगर हम इन 1200 मिसाइलों को 17 दिनों के ऊपर तकसीम करें तो योमिया 70 मिसाइल औसतन ईरान मार रहा है, दाग रहा है। और कितने ड्रोन मारे हैं अब तक ईरान ने, तो 34,000 का फिगर आ रहा है, यानी 34,000 बम्बार केमिकाज ड्रोन जो है वो ईरान ने अब तक मारे हैं, जिसका मतलब है कि योमिया तकरीबन 2000 से ज़ायद जो ड्रोन हैं वो ईरान दाग रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद है। 2000 ड्रोन रोज़ाना मारना कोई मामूली बात नहीं है और इनको बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ईरान के पास 80,000 से ज़्यादा ड्रोन्स हैं। ये जंग से पहले का अमरीका और इसराइल का दावा था, लेकिन ये तादाद 80,000 से कहीं ज़ायद है। बाज़ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान रोज़ाना की बुनियाद पर नए जंगी ड्रोन बना रहा है जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। यानी अगर रोज़ाना 2000 मारे जाएंगे तो 2000 मज़ीद बना दिए जाएंगे। ये भी रिपोर्ट हो रहा है। फिर आज की एक और जो खबर है वो ये है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागने की तादाद कम हुई है। यानी जब शुरू के 4-5 दिन थे तब तादाद बहुत ज़्यादा थी, 600 ड्रोन एक दिन में मारे जाते थे, 6000 ड्रोन एक दिन में मारे जाते थे, लेकिन अब वो तादाद कम हुई है और अब मिसाइलों की तादाद भी 25, 30, 40 रह गई है, लेकिन स्टेबल है। और अमेरिका के अंदर से कहा जा रहा है कि आखिर अमेरिका कब तक ये जंग लड़ेगा, क्योंकि ईरान तो मिसाइल मार ही रहा है, ईरान ड्रोन भी मार रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना है, यानी वज़ीर ख़जाना अमेरिका का, उसने आज ये कहा है कि ईरान हर तरफ इंतशार फैला रहा है। उसने कहा कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने बेटे के बारे में लिख कर दिया था कि वो कभी भी आयतुल्लाह मेरे बाद नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो आयतुल्लाह बन गया है। और ईरान ने जो तेल की तरसील पर हमले शुरू किए हैं, इससे तेल जो है वो $150 तक जा सकता है। यानी आप तसव्वुर करें, अमरीकी वज़ीर ख़जाना ईरान के हक़ में बातें कर रहा है, ईरान के अंदरूनी मामलात को डिस्कस कर रहा है। इसके अलावा ये मेरे सामने एक्सियोस अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट है। ये एक्सियोस मीडिया ये अमरीकी सदर ट्रंप का करीबी मीडिया है। ये अमरीकी मीडिया ट्रंप का हामी है, लेकिन इसने आज जो रिपोर्ट लिखी है वो बिल्कुल सच जाहिर कर रही है। रिपोर्ट में लिखा गया कि ट्रंप पहली मरतबा 1.5 सालों में अपने किसी मंसूबे में नाकाम हुए हैं और ट्रंप ने ईरान पर हमला करके मोहलक तरीन गलती कर दी है।
اب ٹرمپ اس جنگ سے کیسے نکلے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس لیے ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ جلدی کرو، یہ جنگ بند کرو اور اس سے نکل جاؤ۔ یہ ایکسیوس میڈیا نے ٹرمپ کے حوالے سے اعتراف کیا ہے اور جو ٹرمپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے ریفرنس سے حوالہ دیا ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہیں ٹرمپ کا امریکی صدر کا تازہ بیان یہ بھی ہے کہ ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن ہماری شرائط پر جنگ بند ہوگی اور ایران کو سرنڈر کرنا ہوگا، یہ ٹرمپ باتیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ مانیٹر جو کہ ایک مشرق وسطیٰ کا اہم ترین ادارہ ہے، اس نے اپنے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران کی جنگ میں ٹرمپ اپنے ہی بچھائے گئے جال میں پھنس چکا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جال بچھایا تھا ایران کے خلاف، لیکن وہ جال انہی کا شکارگاہ بن گیا ہے، یعنی اس میں وہ خود پھنس گئے ہیں اور اب ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر، آج کی اہم ترین خبر ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر بھی اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے اور ایرانی میڈیا پر بتایا گیا ہے کہ بجلی کا جو مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا اس پر اسرائیل نے بمباری کی ہے اور انجینئرز اور ورکرز اور عملہ اس میں نشانہ بنا ہے، اور اسی وجہ سے جو ایران ہے وہ رد عمل کے طور پر آس پاس کے پڑوسی ملکوں میں اسی طرح کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ دوسری طرف ایک اور خبر ہے، سینٹ کام امریکی فوجی ادارہ، اس نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر کچھ تصویریں ہمارس لانچر میزائل کی جاری کی ہیں، جس پر ایرانی میڈیا نے تنقید کی اور کہا کہ دیکھو امریکی فوجی ادارہ سینٹ کام خود اپنی تصویریں جاری کر کے بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ میزائل راکٹ لانچرز پڑوسی ملکوں میں زمینی اڈوں پر کھڑے کر رکھے ہیں، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پر بحرین یا پڑوسی ملکوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ تبھی تو سینٹ کام یہ تصویریں، کیونکہ امریکہ کی ایران کے ساتھ تو نہیں جڑتی ہے، یعنی امریکہ تو ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، تو ایران کے خلاف یہ راکٹ لانچر کہاں رکھے گئے ہیں؟ یہ اسرائیل کے اندر تو نہیں رکھے گئے، یہ زیادہ سے زیادہ قریب فاصلے پر رکھے گئے ہیں، اور قریب فاصلے میں جو امریکی اڈے ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے عرب ملکوں میں واقع ہیں، جیسے قطر میں، بحرین میں، یو اے ای میں اور سعودی عرب وغیرہ میں۔ تو اس حوالے سے ایرانی میڈیا پر شدید تنقید دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بیان۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکہ ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین پامال کر چکا ہے اور امریکہ نے ایران کی فوجی تنصیبات کو، فوجی مراکز کو اور حکومتی مراکز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنے دفاع کے لیے لڑے۔ جو ایران کر رہا ہے وہ بالکل درست کر رہا ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران اپنے حق اور دفاع کے لیے لڑ سکتا ہے اور جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ روسی وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ اعلان کرتا ہے کہ میں نے ایران کو ہرا دیا ہے، میں ایران کے خلاف جیت چکا ہوں، لیکن عین اسی لمحے اسرائیلی فوجی ترجمان کہتا ہے کہ ابھی جنگ باقی ہے، ہم نے مزید اہداف حاصل کرنے ہیں، ابھی ہم مکمل نہیں جیتے ہیں۔ تو یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ صرف تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس لیے ہم نے امریکہ کو کہا تھا کہ تم مشرق وسطیٰ میں جنگیں بھڑکا کر مزید انتشار مت پھیلاؤ، یہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، روس اور چین دو ایسے ملک ہیں جو ایران کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور یہ ہیلپ ابھی سے نہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے سے چل رہی ہے، پچھلے 10 مہینوں سے چل رہی ہے۔ آج تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں یہ جی پی ایس امریکی نظام کو بائی پاس کرتے ہیں چینی سیٹلائٹ نظام بیدو کے ذریعے سے، اور ان میں جو ایران کے میزائل ہیں وہ درست نشانوں پر جا کر اس لیے لگتے ہیں کیونکہ چائنا ریئل ٹائم سیٹلائٹ مدد دے رہا ہے، اور ایران کے میزائل اور ڈرونز کی جو تعداد ہے یہ درست جگہوں پر کیسے نشانہ بنتی ہے، اس میں روس بھی ہیلپ کر رہا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں روس اور چین کی ہیلپ نہ ہوتی تو شاید اتنا نقصان امریکہ اسرائیل کو نہ ہوتا۔ اب دنیا کے اکثر اور بڑے ماہرین یہ بات متفقہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ نہیں جیتا ہے اور یہ جنگ اسرائیل بھی نہیں جیتا ہے، اور جو ان کے منصوبے یا پلان تھے ان کے مطابق یہ جنگ نہیں چل رہی ہے، الٹا یہ جنگ گلے پڑ رہی ہے۔ یہاں پر نیتن یاہو کا ذکر ضروری ہے۔ کیا نیتن یاہو مر چکا ہے؟ کیا نیتن یاہو زندہ ہے؟ نیتن یاہو کہاں ہے؟ یہ سوالات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ آج نیتن یاہو نے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ نیتن یاہو کسی پہاڑ پر ہے جہاں پر کچھ اسرائیلی شہری بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ گفت و شنید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں رولز کو فالو کرنا ہے اور ہمیں مل کر جیتنا ہے۔ اب نیتن یاہو نے یہ ویڈیو 24 گھنٹے میں جاری کی ہے، یعنی ایک پچھلی ویڈیو جس میں وہ کافی پی رہا تھا کافی سینٹر میں، وہ ویڈیو سامنے آئی، اور یہ دوسری ویڈیو ہے 24 گھنٹے سے پہلے۔ اب نیتن یاہو کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بار بار اپنی ویڈیو جاری کر کے وہ پروف کرنا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ اگر نیتن یاہو زندہ ہے تو پھر نیتن یاہو میڈیا کے سامنے پریس بریفنگ کرے، صحافیوں کو بلائے، غیر ملکی انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بلائے اور وہ کلیم کریں کہ ہاں نیتن یاہو زندہ ہے۔ نیتن یاہو ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہے، نیتن یاہو حکومتی اجلاس بھی چیئر نہیں کر رہا ہے۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع کی سربراہی میں حکومت کا فوجی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور یہ آج دوسرا دن ہے نیتن یاہو اس اجلاس میں نہیں تھا۔ کل بھی اجلاس ہوا، تب بھی نہیں تھا، اور آج بھی نہیں تھا، حالانکہ اس سے پہلے نیتن یاہو جنگی کابینہ کے اجلاس خود چیئر کرتا تھا، خود اس میں شامل ہوتا تھا، لیکن اب نیتن یاہو اس میں نہیں ہے۔ اگر نیتن یاہو زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے ایک مصر کے سابق سفیر نے کہا کہ دراصل نیتن یاہو مسجد اقصی کے نیچے واقع خفیہ سرنگ میں ہے، ٹنل میں ہے۔ آر ٹی رشین میڈیا نے یہ خبر لگائی کہ نیتن یاہو دراصل مسجد اقصی کے نیچے خفیہ سرنگوں میں چھپا ہوا ہے۔ کیوں چھپا ہوا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ یہاں مسجد اقصی پر تو ایران میزائل نہیں مار سکتا ہے، اور پھر نیتن یاہو کے باقی وزراء بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔
تو اس لیے نیتن یاہو کی صحت کے حوالے سے اور اس کی گمشدگی کے حوالے سے کیا سرائیاں رومرز جو ہیں وہ مزید چل رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ویڈیو نیتن یاہو کو جاری کرنا پڑ رہی ہے، لیکن لوگ اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فیک ویڈیو ہے، نہ جانے کب کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے، پرانی ویڈیو ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ہم لبنان میں جنوبی لبنان کے علاقوں میں محدود پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے 4.5 لاکھ ریزرو فوجیوں کو بلا لیا ہے تاکہ وہ لبنانی حزب اللہ گروپ سے لڑیں، اور ہم لبنان سے اسرائیل پر حملوں کو جاری رکھنے نہیں دیں گے اور لبنانی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے۔ یاد رہے، ایران کی حمایت میں لبنانی حزب اللہ گروپ بھی لڑ رہا ہے، اور عراق کے اندر بھی حامی جو پراکسی ملیشیا گروپس ہیں ایران کے، وہ بھی ایران کے لیے لڑ رہے ہیں اور امریکی اڈوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ بغداد میں امریکی اڈے پر کوئی حملہ ہوا ہے جس میں مبینہ طور پر 10 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، ابھی تک امریکہ نے کنفرم نہیں کیا ہے اور کسی بڑے ادارے کے اوپر بھی یہ چیز نشر نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہے کہ 10 مزید امریکی فوجی عراق میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات مزید سامنے آ جائیں گی۔ جبکہ ناظرین اکرام، آج کی ایک اور خبر نیٹو کے حوالے سے ہے۔ نیٹو نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ایران سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جنگ لڑی تو ایران پھر ہمیں مارے گا، اس لیے ہم اس جنگ سے دور رہیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ جرمن وزیر دفاع کا بیان ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم اپنی فوجیں، جہاز، ہتھیار اب نئے ہرمز میں ایران سے لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتے ہیں۔ فرانس نے انکار کر دیا ہے، برطانیہ نے انکار کر دیا ہے، اٹلی انکار کر چکا ہے، کینیڈا انکار کر چکا ہے، جاپان، آسٹریلیا انکار کر چکا ہے، اور کئی دیگر ممالک ہیں وہ انکار کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ خود عرب ملک بھی، جن پر شدید حملے ہوئے ہیں ایران کے، وہ بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ٹریپ ہے، ایک جال ہے اسرائیل کا، تاکہ وہ ہمیں اس جنگ میں الجھا کر خود اپنے فائدے حاصل کریں، لیکن ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے نشر کر لیں۔ ہمارے ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مہدی کو فالو کریں، بریکنگ اپڈیٹس وہاں ملیں گی۔ ہماری ویب سائٹ تازہ.com کے نام سے اگر آپ نے وہ وزٹ نہیں کر رکھی تو اسے لازمی کریں، کیونکہ وہاں پر بہت سی چیزیں آپ کے فائدے کے لیے آتی ہیں جو یوٹیوب پر ہم نہیں دکھاتے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔